السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وآتی کل ذی حق حقہ. عنوان تقریر ہے اسلام میں حقوق انسانی کا تصور. حاضرات، اسلام زندگی کا ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ صرف چند عبادتوں کا مجموعہ نہیں ہے کہ چند عبادتیں کر لیں تو ہمارا اسلام مکمل ہو جائے گا، بلکہ یہ ہمیں اس راستے پر چلنے کی ہدایت دیتا ہے جس راستے پر انسانیت کے عظیم محسن جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی مبارک زندگی ہم تمام انسانیت کے لیے اسوہ اور نمونہ ہے. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا روشن اور مثالی پہلو یہی ہے کہ آپ نے صرف نماز اور روزے کی تلقین نہیں کی بلکہ حقوق انسانی کا ایک جامع تصور پیش کیا. اس حوالے سے امت مسلمہ کو پیغام دینے کے ساتھ ساتھ عملی میدان میں خود بھی کام کیا اور اپنے صحابہ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تلقین کی. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 170 پر صاف ارشاد فرماتا ہے، نیکی صرف یہی نہیں کہ آپ اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرف پھیر لیں، بلکہ اصل نیکی تو یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو، فرشتوں پر، اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر اور پیغمبروں پر ایمان رکھتا ہو، تو اس شخص کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی محبت کے خاطر اپنا مال لوگوں، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور غلام آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ان کے حقوق کو ادا کرے. اسلام انسانیت کی بنیاد پر کچھ حقوق عائد کرتا ہے جس کو ادا کرنا ہر انسان پر لازم ہے. دین و مذہب سے اٹھ کر اس کو ادا کرنے کی تلقین کی گئی ہے، جن میں پہلا حق زندہ رہنے کا حق ہے. معزز سامعات، اسلام انسانی زندگی کی ضمانت دیتا ہے. وہ ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ اس کے در پہ ہو. اس کے نزدیک کسی ایک شخص کا قتل کرنا پوری انسانیت کے قتل کرنے کے مترادف ہے. خواہ قاتل کوئی ایک شخص ہو یا کوئی پوری بڑی جماعت، سزا میں سب برابر کے مستحق ہوں گے. طبرانی کی حدیث ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لَقَدْ اجْتَمَعَ أَهْلُ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ عَلَى قَتْلِ امْرِئٍ لَعَذَّبَهُمُ اللَّهُ. اگر آسمان اور زمین کے تمام لوگ مل کر کسی ایک شخص کا بھی قتل کریں تو اللہ تعالیٰ ان تمام کو عذاب دے گا، اور اس معاملے میں مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں کی جائے گی. دوسرا حق عزت و اکرام کا حق ہے. اسلام کے نزدیک ہر شخص محترم ہے، خواہ وہ معاشرے کے کسی بھی طبقے سے تعلق رکھتا ہو. اسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ وہ کسی کو برا بھلا کہے، اس پر بہتان لگائے یا اپنے سے کمتر یا حقیر جانے. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهم. اے اہل ایمان، کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہو، اور نہ ہی کوئی عورت کسی عورت کا مذاق اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ اس سے بہتر ہو. تیسرا حق عقیدہ اور مذہب کے انتخاب کا حق ہے. اسلام حق اور باطل کو واضح کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی لوگوں کو آزادی دیتا ہے کہ وہ جو عقیدہ اور مذہب چاہے اختیار کر لیں. اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 250 پر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی. دین کے معاملے میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، سچی بات غلط خیالات سے چھانٹ کر رکھ دی گئی ہے. معزز سامعات، اسلام اپنا غلبہ چاہتا ہے، لیکن ظلم اور جبر کے ذریعے نہیں، دلیل و برہان اور دعوت و تبلیغ کے ذریعے. وہ حق بات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، پھر لوگوں کو پوری آزادی دیتا ہے کہ وہ حق کو قبول کر لیں یا اپنے باطل پر ہی قائم رہ جائیں. اللہ تعالیٰ سورہ کہف کی آیت نمبر 29 میں ارشاد فرماتا ہے، وَقُلِ الْحَقُّ مِن رَّبِّكُمْ فَمَن شَاءَ فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. صاف طور پر کہہ دو کہ یہ آپ کے رب کی جانب سے حق ہے، پھر جس کا
کا جی چاہے اس کو قبول کرے اور جس کا جی چاہے اس کو انکار کر دے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے انسانی بنیاد پر لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے اور ان کے حقوق کی حفاظت کرنے کی تلقین کرتا ہے اور انسانی خدمت کو دین و مذہب کی تبلیغ کا ایک ذریعہ تصور کرتا ہے۔ آخر میں رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم تمام کو اس نے جو حقوق انسانی کا تصور پیش کیا ہے اس پر ہم عمل کرنے اور لوگوں تک ان حقوق کو پہنچانے کی ہمیں توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔